بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم ایک اور عظیم قرآنی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں ایمان، صبر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، بنی اسرائیل کی نجات اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ تو آئیے اس عظیم واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں مصر پر ایک انتہائی طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا، جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے اور اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون نے اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھتا تھا۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو اس نے سخت تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو وہ کمزور رکھتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ فرعون کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت ختم ہو جائے اور وہ کبھی اس کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے آزمائش کے بعد بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ فرعون کو یہ خوف تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے نومولود بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف فرعون کی طاقت اور فوج اور حکومت تھی اور دوسری طرف ایک بے بس قوم تھی جس کے گھروں میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ ماؤں کے دل اپنے بچوں کے لیے خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے اور اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اسی خوفناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ آگے چل کر فرعون کے سامنے حق کی آواز بلند کرے گا، لیکن ابھی وہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ فرعون کے سپاہی ہر طرف نومولود بچوں کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کی جان کا خوف ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک خاص بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور خوف نہ کرو اور غم نہ کرو۔ سوچئے ناظرین، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے شیرخوار بچے کو دریا کے حوالے کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریا کے حوالے کر دیا۔ باہر سے دیکھنے والے کو شاید یہ ایک انتہائی خطرناک کام نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس بچے کے ساتھ تھی۔ وہ صندوق پانی پر بہتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اپنے بچے کے غم میں بے چین ہو چکا تھا۔ وہ تقریباً اس حالت میں پہنچ گئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا تو شاید وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ ظاہر کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا
انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے اس صندوق کو دیکھتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق فرعون کے گھر والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ فرعون کے گھر والوں نے جب بچے کو دیکھا تو اسے اٹھا لیا۔ اب وہ بچہ جسے فرعون کے سپاہیوں سے خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خود فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی عجیب نشانی تھی۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اسی فرعون کے محل میں ایک ایسا بچہ پہنچا جسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرعون کے سامنے حق کی دعوت دینے کے لیے منتخب کرنا تھا۔ فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسری عورت کا دودھ قبول ہی نہیں کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ ان کے دل کی کیا حالت تھی۔ انہیں اپنے بچے کی خبر چاہیے تھی۔ ان کی بیٹی دور سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا۔ جب انہوں نے اپنے ہی بچے کو دیکھا تو ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ہی کا دودھ قبول کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھروسہ کیا۔ ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو محفوظ بھی رکھا اور دوبارہ اس کی ماں کی گود میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی حالات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے سب راستے بند ہو گئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راستہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دریا کے راستے حفاظت فرمائیں، دشمن کے محل میں جگہ دیں اور پھر اسی بچے کو اس کی ماں کی گود میں واپس پہنچا دیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم واقعے کا آغاز تھا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑے بڑے واقعات آنے والے ہیں۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، وہی موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر فرمائی، لیکن اس وقت وہ ایک شیر خوار بچہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ان کی حفاظت اپنے ذمے لے لی تھی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کیسے پرورش پاتے ہیں، ان کی جوانی کیسے گزرتی ہے، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکمل واقعہ شروع سے آخر تک سننا چاہتے ہیں تو اس سلسلے کی تمام اقساط ضرور دیکھیے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور مزید قرآنی واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالی پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔